السلام علیکم، ویلکم ٹو پروفیٹ سیریز۔ تاریخی انسانیت میں کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک ہی دور کی نہیں ہوتی بلکہ ہر زمانے کے انسان سے بات کرتی ہیں۔ جب پوری قوم ایک راستے پر چل رہی ہو، جب باپ، خاندان اور بادشاہ سب ایک ہی عقیدے پر ہوں اور ایک اکیلا انسان ان سب کے خلاف سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ انسان عام نہیں رہتا۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں ایک عظیم نبی کی زندگی جانیں گے جنہیں اللہ نے خلیل اللہ اپنا دوست کہا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں بت تراشے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے اور پھر انہی کے آگے سجدے کیے جاتے تھے۔ ان کا اپنا باپ بھی بت بنانے والوں میں شامل تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل ان بے جان پتھروں کو رب ماننے پر مطمئن نہ تھا۔ وہ غور و فکر کرتے، آسمان کو دیکھتے اور سچ کی تلاش میں لگے رہتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 75 میں آیا ہے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایک رات انہوں نے ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو، اور ہر بار یہ سمجھا کہ جو ڈوب جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ آخرکار انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 79۔ یہ اعلان ان کی قوم کے ناقابل برداشت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف باتوں پر اکتفا نہ کیا بلکہ عملی طور پر قوم کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب سب لوگ شہر سے باہر گئے تو انہوں نے بت خانے میں جا کر تمام بت توڑ دیے اور صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57 میں آتا ہے۔ جب قوم واپس آئی تو ہر طرف شور مچ گیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو عبرتناک سزا دی جائے۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ کہ جس کے اوپر سے پرندے بھی نہ گزر سکے، اور انہیں اس میں ڈال دیا گیا۔ مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ یوں اللہ نے واضح کر دیا کہ جو اس پر بھروسہ کرے اس کے لیے آگ بھی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ دے جہاں سچ کی کوئی قدر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائیں گا۔ سورہ صفات آیت نمبر 99۔ یہ ہجرت صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں تھی بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور دنیا سے بے نیازی کا اعلان تھا۔ برسوں گزر گئے، عمر بڑھتی گئی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ اس تنہائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورہ صفات آیت نمبر 100۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ سورہ صفات آیت نمبر 101۔ یہی بیٹا آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہلایا۔ جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہایت سخت امتحان میں ڈال دیا گیا۔ انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ سورہ صفات آیت نمبر 102۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ انہوں نے یہ بات کو اپنے بیٹے کو بتائی اور بیٹے نے جواب دیا کہ جو قیامت تک ایمان کی مثال بن گیا کہ ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے وہی کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صفات آیت نمبر 102۔ جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور قربانی کا لمحہ آ پہنچا تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس امتحان کو پورا ہونے سے پہلے ہی قبول فرما لیا اور بیٹے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا کر دی۔ سورہ صفات آیت نمبر 107۔ اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ اللہ کو جان نہیں بلکہ اطاعت اور نیت مطلوب ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش دی گئی۔
انہیں حکم ملا کہ وہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جہاں نہ پانی تھا، نہ آبادی، نہ سایہ۔ یہ وادی بعد میں مکہ کہلائی۔ دل پر پتھر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں رزق عطا فرما۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اس وادی میں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، لوگ آباد ہونے لگے اور وقت آنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ وہ دونوں یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ مانگتا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، اللہ اس کے نام کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والی سیکھ آپ تک پہنچائیں۔